بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اشعرین جب غزوہ میں بے توشہ ہو جائیں یا مدینہ منورہ میں ان کے اہل و عیال کا کھانا کم ہو جائے تو جو ان کے پاس ہو ایک کپڑے میں جمع کریں، پھر آپس میں برابر تقسیم کریں تو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ اخوت کی تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی ایسی صورتحال درپیش آ جائے کہ دوران جنگ، سفر و خضر یا کسی آفت کے نتیجے میں ان کے پاس اسباب کی کمی ہو جائے تو ان کے پاس جو کچھ بھی موجود ہو وہ آپس میں برابر تقسیم کریں۔ یہی رشتہ اخوت کا تقاضا ہے، اور جس نے یہ عمل کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے ساتھ ہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ دین اسلام کا زیر اصول مسلمانوں میں باہمی اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے سے غم خواری کرنا ہے، امیر کو غریب کی مدد کرنا ہے، غربا اور مساکین کی حاجت کو رفع کرنا ہے، طاقتور کو کمزور کی مدد کرنا ہے۔ غرض یہ کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی اعانت کرنا ہے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہو۔ ایسے مسلمان جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی اعانت کرتے ہیں وہ مقبولان بارگاہ الہی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ عز و جل کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بے شمار نعمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دین اسلام کے سنہری اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ بوقت مشکل اپنے بھائی کی مدد کی جائے، خواہ وہ مدد جسمانی ہو یا مالی ہو، اور یہی رشتہ اخوت کا تقاضا ہے۔ اور ویسے بھی حدیث والا میں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مجھ سے ہے، تو یہ کسی بھی مسلمان کے لیے کتنی فخر کی بات ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ٹھہرا رہے ہیں اور اپنے قریب کر رہے ہیں۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو نصیب ہو جاتا ہے وہ شخص نہایت ہی خوش قسمت ہوتا ہے، اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا جہاں کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو فقراء ہیں، اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے اور پہلو کے بل آرام کرنے والے میری امت کے یہ کمزور لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے بلال، ہمیشہ فقراء اور غربت کی حالت میں زندگی بسر کرنا، اور جب تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں مومن کے لیے بہترین تحفہ فقر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، جب بہت زیادہ محبت فرماتا ہے تو اسے مکمل طور پر اپنا کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس نہ ہی اس کے اہل و عیال میں سے کسی کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی اس کے مال میں سے کچھ اس کے پاس رہتا ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ نے اس شخص کو دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم مالدار ہو تو مجھ سے دور چلے جاؤ، میں تمہارے نزدیک نہیں آنا چاہتا۔ حضرت مومل رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں فقیر سے زیادہ معزز کسی شخص کو نہیں پایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر اسے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ تمہارا اور اس کا رب ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم
رحمت اللہ علیہ السلام خرساں کے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے محل سے باہر تشریف لائے تو آپ نے محل کے نزدیک ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی۔ اس شخص نے وہ روٹی کھائی اور اطمینان سے سو گیا۔ آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ جب یہ شخص اٹھے تو اسے لے کر میرے پاس آنا۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو خادم اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بندے، تم نے روٹی کھائی جبکہ تم بھوکے تھے اور تم نے روٹی کھائی؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا پیٹ ایک روٹی سے بھر گیا؟ اس شخص نے کہا الحمدللہ۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں ایک روٹی کھا کر نیند آ گئی؟ اس شخص نے کہا کہ پرسکون۔ آپ نے دل میں سوچا کہ جب ایک روٹی کھا کر آدمی سکون سے سو سکتا ہے تو پھر میں اتنی دنیا کو لے کر کیا کروں گا؟ چنانچہ اس واقعے کے بعد آپ نے بھی فکر اختیار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سب سے زیادہ خوشحال وہ شخص ہے جو یقین رکھتا ہے کہ جس نے رزق تقسیم کیا ہے وہی اسے رزق عطا کرے گا۔